ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب یہ تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان کو بین کیا پاکستان نے 2002 میں. یہ تو معلوم تھا کہ آبجیکشن تھی لیکن اس کو بین کر دینا. میں نے بھی یہی سنا ہے ابھی ان کی والدہ محترمہ سے, اور ہمارے محلے میں بھی ایک کشتی رانی کے انہوں نے, ان کا ظہیر کیا نام ہوتا تھا, میری اگلی گلی میں, ان کو یہ لے کر ہی نہیں گئے تھے. اور جب اس نے ایوارڈ جیتا تو اس کے پاس جھنڈا بھی نہیں تھا پاکستان کا, کیونکہ یہ بھی سفارشی ماحول ہوتا ہے نا. یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. اس ملک میں ترقی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ دو پہیے ہونے ضروری ہیں. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے آسانی سے دیکھیں. اب جاپان میں, دوسرے ملکوں میں دیکھیں, اگر ایک بچے میں ٹیلنٹس دیکھتے ہیں تو اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں, اس سیکشن پہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ جو اس کا ایک جس میں اس میں زیادہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہے یا جس کی طرف اس کا دھیان ہے. ہمارے ملک میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا سسٹم بھی چل رہا ہے کہ اگر خاندان میں بالفرض اگر اعتصام کی والدہ یا نانا اس گیم میں نہ ہوتے تو آج اعتصام بھی نہ ہوتا. لیکن بین اس وجہ سے تو نہیں کیا کہ ان کی پہنچ نہیں تھی, بین اس لیے کیا کیونکہ وہ ایز اے اسپورٹس مین اسرائیلی پلیئر کے ساتھ کھیل رہا تھا. مطلب یہ تو سوچ کی تنگ نظری ہے. آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل لوریٹ تھے, ضیاء الحق صاحب مرحوم نے, یہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہ آپ نسیم پھر بہت آگے نکل جائیں گی. میرا خیال ہے اس کو سپورٹس تک رہنے دیا جائے. سپورٹس یہ ہے کہ ایک آدمی کا ظرف بڑا ہے, ایک آدمی کی سوچ بلند ہے, ایک آدمی میچور ہے, ایک آدمی کو موقع ملا, اس نے پاکستان کی بات کی. لیکن یہ وہی آدمی ہے جس نے ایک پرنسپل پہ کھڑا رہا اور اس نے کہا میں اپنا جو اسرائیلی پارٹنر ہے اس کو ڈراپ نہیں کروں گا انڈر پریشر. کیونکہ وہ باہر کھیل رہا تھا نا, وہ باہر کھیل رہا تھا. دیکھیں نا, باہر بیٹھ کے, میں لندن میں, لیکن جو بات اس نے کی ہے بنیادی طور پر اس نے امریکہ میں لوگوں کے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی ہمارے جو جرنلز کے ساتھ کیا, یہ سینکوم کے جو گئے تھے وہاں پہ کانفرنس میں, ہاں جی, جو انہوں نے بیہیو کیا, یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوا, کئی پاکستانیوں کے ساتھ. دیکھیں میں نے ایسے امریکن ایئرپورٹ پہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ بیگ کے آگے کتا رکھتے ہیں. موسٹلی پاکستانیوں کے بیگ میں سلیپنگ پلز بھی ہوتی ہیں, تو وہ کتا جو ہے جب پڑتا ہے تو اس کو چیر پھاڑ کرتا ہے تو وہ نکال لاتا ہے آگے سے, وہ ڈپریشن کی دوائی نکلتی ہے. سو ہمیں جس بات سے میں سمجھتا ہوں اس نے جو بات کی ہے کہ اس کے ساتھ ایٹیچیوڈ, اس کے ساتھ سلوک. دیکھیں ایک دفعہ آدمی سٹار بن جائے, ایک دفعہ وکٹری سٹینڈ پہ آ جائے, ایک دفعہ اس کو ایوارڈ مل جائے یا اس کی اپ گریڈیشن ہو جائے یا وہ ایک وکٹری سٹینڈ پہ آ جائے تو دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں. وکٹری سٹینڈ تک پہنچنے تک جتنے دھکے لگتے ہیں میرا خیال ہے وہ اس کو لگے ہیں, لیکن ہم اینڈ اسپیشلی وہیں اس ملک میں لگے ہیں جس میں کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ لوگ. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ایکچولی ہوا یہ کہ ابھی جب یہ امریکہ پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے امیگریشن میں 3-4 گھنٹے لگ گئے, اور ان کو بتایا بھی کہ جی ہم تو اس طرح بڑے بڑے ٹورنامنٹس کھیلنے آئے ہیں اور ATP ٹور کرتے ہیں. تو وہ یہ بات بھی اس کے ذہن کو لگی کہ جی اسپورٹس مین کو آپ اتنی زیادہ کیوں چیکنگ کرتے ہیں, وی آر ناٹ ٹیررسٹ, وی آر پیس لوننگ پیپل. تو یہ بھی اس کے ذہن میں بات تھی. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں حمید کہ انہوں نے ظاہر ہے جب اسرائیل کے حوالے سے ایک پوزیشن لے لی, اسرائیلی پلیئر کے, اسپورٹس مین کے حوالے سے پوزیشن لی, تو پاکستان میں بھی تو اس کو پھر رگڑا لگا. لیکن اس کی کچھ پرنسپلز ہیں, ایک کوئی پرسنالٹی ہے جس میں وہ ٹالرنس بھی ہے اور ایک پرنسپل پہ کھڑے ہونے کی بھی بات ہے, جس نے اس کو پھر اتنی ہمت دی. اور ہمت کی بھی تو بات ہے نا جی, اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے. اور جیسے آپ میں سے کوئی کہہ رہا تھا 1 منٹ ہی ہوتا نا, ان کی والدہ کہتی 1 منٹ میں اتنی بھاری بات کر دینا کہ پوری دنیا کا ایک گیم تو پیچھے رہ گئی, بات بڑی ہو گئی. نہیں بہت دیکھیں جی, بات یہ جو ٹینس ہے, یہ جو گرینڈ سلیم ہے, دوسرے ATP ٹور, انڈیویجول ٹورنامنٹس ہیں, یہ انڈیویجول گیمز ہیں, اس میں آپ کسی کو بھی پارٹنر بنا سکتے ہیں. اب اس کے بھی پوائنٹ زیادہ تھے اسرائیلی پلیئرز کے, اس کے بھی ان دونوں کو پارٹیسپیشن مل گئی ومبلڈن میں. اگر وہ اور کسی سے کھیلتا, اب وہ پاکستانی پلیئر سے کیوں نہیں کھیلتا؟ پاکستانی پلیئر تو کہیں پہ بھی نہیں ہے نا. جو نمبر 2 ہے اس وقت پاکستان, وہ تو ورلڈ کے 500 میں بھی نہیں ہے. اب آپ جب کتنے نمبر پہ شام تو اب ڈبلز میں ورلڈ نمبر 6 جوڑی بن گئی ہے ماشاءاللہ جی, اور اس میں 15 تھے پہلے کھیلنے سے پہلے رینکنگ اس کی, وہ 89 ہو گیا تھا. 89 جی جی 89 سے اس کے بعد 34 ہوا ہے, ابھی 15 تھا اس میں سیری, اب لیٹسٹ اس کے نمبر 6 ہو گئے. اچھا دیکھیں نا, جب آپ سوری ٹاپ 10 میں وہ آگے, آپ جب بھی ڈبلز کھیلتے ہیں تو آپ کو پوائنٹس, دوسرا پلے بھی اچھا چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ دونوں کے پوائنٹس کاؤنٹ کر کے پارٹیسپیشن ملتی ہے.
बोपन्ना ने हमें तो गेम नहीं हम समझते, लेकिन हमें जो देख रहे थे लग रहा था कि बोपन्ना ने पॉइंट्स लूज किए काफी दोनों में। अगर आप देखें हु वाज अ बेटर प्लेयर? नहीं, दोनों खेले तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही आला खेले। टाई ब्रेक में जो क्रुशियल 1-2 पॉइंट थे वो बोपन्ना अच्छा नहीं खेल सका, जिसमें हमने भी आंखों पे हाथ रख लिया। एक्चुअली होता है कि इतना बड़ा जब कोई टूर्नामेंट हो या मैच हो तो उसमें 1 और 2 पॉइंट से आपकी रिजल्ट निकल आता है, और इतनी कंपटीशन होता है इस लेवल पे, तो मतलब बहुत अच्छा खेले, इट वाज वेरी क्लोज, मगर जो क्रूशियल पॉइंट्स थे वो इनके पास नहीं आ सके और वो बड़े पॉइंट्स अच्छे खेल गए। इस टीम को 2 हफ्ते पहले जीते भी हैं इसी टीम से? जी, वर्ल्ड नंबर 1 को इन्होंने 2 वीक्स बिफोर बीट भी किया हुआ है, कोई इसमें छोटी बात नहीं है जी। और ये इसका मैं आपको बताने लगा था, बात बीच में रह गई थी कि ये जब 2002 में खेला है तो सेकंड पाकिस्तानी था जो विंबलडन के सेकंड राउंड में डबल्स में पहुंचे उस इसराइली प्लेयर के साथ, फिर उसी इसराइली प्लेयर के साथ थर्ड राउंड में यूएस ओपन में पहुंच गया, वो फर्स्ट पाकिस्तानी। अच्छा, थर्ड जी, यूएस ओपन उस 2002 की बात का। फिर इसका आप पीछे देखें वर्ल्ड नंबर 7 भी रहा, लेकिन यहाँ पे किसी शेख साहब वाली बात है, कोई किसी को बिल्कुल ही घास नहीं, आप लोग फॉलो करेंगे ना आप तो जी, वो अभी शुरू से आप बताए आपने भी तभी फॉलो किया कि उसने कुछ करके दिखाया, तो कोई उसने अपना कमाल दिखाया। उसमें भी हमारा कसूर है, जब कमाल दिखाया तो हमने तो यही बता रहे कि वो वर्ल्ड नंबर 7 रहा। अब आपको पता है रॉजर फेडरर उसने बीट किया सिंगल्स में, एंडी रॉडेक को बीट किया, आजकल जो अमेरिकन नंबर 1 है मोडी फिश उसको भी बीट किया, बड़े बड़े प्लेयर्स को उसने जीता हुआ है, लेकिन इसको कभी किसी ने उठाया ही नहीं, यहाँ पे बात ही। उसके बाद फिर अब उठाए रखेंगे, अब लास्ट ईयर वो क्वार्टर फाइनल में फर्स्ट टाइम पहुंचे, फिर लास्ट ईयर रॉजर फेडरर को डबल्स में बीट किया। अब जब डबल्स में बीट किया पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने मुबारकबाद तक नहीं दी उसको, उनको पता ही नहीं होगा क्या हो गया। फिर उसने बकायदा ओपनली कहना शुरू कर दिया कि मुझे मुबारकबाद तो प्लीज दे दो, मैंने रॉजर फेडरर को बीट किया है। और जब इसने रॉजर फेडरर को बीट किया उस वक्त मैंने कहा ये खतरे की घंटी है बाकी दुनिया के प्लेयरों के लिए। अच्छा देखिए, मैं ये बात करना चाहती थी 1994 में इमरान खान जो हमारे बड़े दोस्त हैं और बड़े अजीम उन्होंने काम किया, शौकत खानम वगैरह, 1992 में जब उन्होंने जीता वर्ल्ड कप, तो मुझे याद है हम सब टीवी के साथ चिपके थे, और लेकिन जो उन्होंने बात कही लोग समझ रहे थे कि वो बड़ी मुल्क के लिए बात करेंगे, और वो तो टीम के कैप्टन थे, उन्होंने बात बड़ी अजीम की अपने हवाले से, अपनी वो शौकत खानम की और अपनी वालदा के हवाले से, बट वो बड़ी इंडिविजुअल बात थी जी, बड़ी इंडिविजुअल बात थी, लेकिन इसने तो बहुत एक बड़ी बात कह दी शेख साहब। इसने मतलब कि पहले मुसलमानों के हवाले से ईद मुबारक सबको, उसके बाद उसने मुल्क के हवाले से बड़ी भारी बात कह दी। मैंने पहले कहा ना कि बाज लोग जात के कोकून होते हैं, अंदर ही उस कोकून के सिल्क वार्म के तौर पे ही खुद ही अपने आप को समेट लेते हैं, और बाज लोग एक वीएन के साथ बात करते हैं, दुनिया को वो बात भी अच्छी लगती है। शायद उसका जीतना और हारना इतना पॉपुलर नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, ठीक है, सही बात। सॉरी टू से कि शायद नहीं, हमारे टेनिस स्टार्स बैठे, लेकिन दैट्स अ फैक्ट कि लोगों ने अभी तक मेरे मोहल्ले में नहीं पता लगा कि टेनिस की क्या सूरत हाल बनी है। क्रिकेट के अलावा तो जानते हैं हम लोग, अभी जानना शुरू किया है। वही ना, क्रिकेट के अलावा तो मुबारकबादें हुई, मुबारक सलामत। हम है तो अंजुमन इमदाद इस्ताइश बम ही है ना, जब देखते हैं इधर रुझान हो गया हम कहते हैं यही ठीक है जी। जब उसको मुबारक सलामत का प्रोग्राम शुरू हुआ तो फिर लोगों ने देखा, बट उसको जो मौका मिला लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यार ही इज ए मैन जिसने देखे ना, हर एक आदमी को ऐसा मौका नहीं मिलता कि अपनी धरती की, अपने वतन की अपनी एक लुक पेश कर सके शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट अंदाज में। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, पावरफुल उसने की। ये मामूली आर्ट नहीं है, देखिए ना, ये एक मामूली बात नहीं है। पहले लोगों को मौका मिलता करके वही 1 मिनट जाया कर देते हैं जो कीमती मिनट होता है। सो मेरा ख्याल है वो वेल कैलकुलेटेड था, उसके साथ बीती थी जैसे इन्होंने कहा, और ये हर पाकिस्तानी के साथ बीत रही है कि लोग महसूस करते हैं। एक तो बड़ा लंबा टाइम उनको, आपने अफगानिस्तान का वीजा नहीं मिल रहा और बॉर्डर क्रॉस करना हो तो दिन में 2 दफा होके आ सकते हैं। हमारी पोजीशन ये हो गई है कि अफगानिस्तान का वीजा लेने जाएं तो नहीं मिल सकता, आपने वैसे बॉर्डर क्रॉस करना है 2 दफा आप जा सकते हैं। सो हमारी जो इमेज बिल्डअप है उसमें बहुत सारे काम करने की जरूरत है, हमें इस पे सोचना चाहिए, और उसमें उसने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, और ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है। दुनिया में जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके बड़े रूट्स हैं अमेरिकन में, उनके कांग्रेसमैन के साथ, उनके बड़े बड़े थिंक टैंक के साथ।
روٹس ہیں تو انہیں وہاں اپنے آپ کو منوانا چاہیے کہ ہمارا جو تعارف اور ہماری جو شکل پیش کی جا رہی ہے ہم یہ نہیں. اور سپورٹس مین کے پاس، سیلیبریٹیز کے پاس خاص طور پہ جو موقع ان کے پاس ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اور کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسا موقع ملتا ہے. اب دیکھیں پوری دنیا کروڑوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. صرف ہمارے 18 کروڑ نہیں ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اور ایکچولی یہ بھی ہو گیا نا جی آج کل کہ لیٹس سے شیخ صاحب کو نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی پولیٹیشین کہیں سپیچ کر رہا ہوتا ہے تو ایک لمیٹڈ کراؤڈ دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کوئی سپورٹس دیکھ لیں، ٹاک اباؤٹ سپورٹس، تو بڑے سے لے کے چھوٹا تک دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو بات کہتا ہے وہ ہر رنگ، نسل، مذہب، وہ لوگ پوری دنیا میں وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس نے ہی سیڈ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. اور دیکھیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ امریکہ میں انٹالرنس، اور ایک طرف وہ کہہ رہے مسجد نہ بناؤ، دوسری طرف ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے قرآن جلانے کی بات خدا نخواستہ خیر وہ واپس لے لی انہوں نے. اس کے باوجود جب یہ بولے ہیں تو اسٹینڈنگ اویشن ملی ہے اور لوگوں نے کہا یہ بڑی زبردست بات کر دی. تو اس کا مطلب جو آپ دل سے ایک بات کرتے ہیں تو کسی کہیں امپیکٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیں ہم وہ لوگ دیکھیں اب یہ قرآن جلانے کی بات جیسے بھی ہوئی جس طرح بھی کی، دیکھیں ایک ہم ان کی بائبل کو بھی الہامی کتاب سمجھتے ہیں اور ان کی بائبل کو بھی ویسے ہی احترام دیتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے. ہر مسلمان کا ایک ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے یسوع علیہ السلام پہ. لیکن جس وقت ایک ہمارے لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے اس میں بہت جو سافٹ اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. سو ان چیزوں پہ بھی لوگوں کے جذبات پہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ امریکنز نے اس کو کنٹرول کیا. اوباما نے خود کہا کہ القاعدہ کی آپ بڑھا دیں گے اور لیکن اگر یہ کنٹرول نہ ہوگا تو پھر تو یہ باتیں بہت دور نکل جائیں گی. یقیناً. اور ٹالرنس ہر طرف ضرورت ہے. یہاں اگر ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کو مارا جاتا ہے، چرچز کو اٹیک، وہ بھی غلط بات ہے. ہم نے اٹھ کر بات کرنی ہوتی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہی بات آگے لے کے چلیں گے کہ لوگوں کو موقع ملتا ہے اور حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، وہ اتنی ٹریننگ لے کے جاتے ہیں باہر، تو وہ ڈپلومیسی میں کتنا رول ادا کرتے ہیں اور کتنا پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں، جو قوم کے انٹرسٹ ہیں، ان کو افیکٹولی آگے پروموٹ کرتے ہیں. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.